ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ عورت سے مسافہ کرنے کا عذاب سر میں کیل ٹھوکنے سے زیادہ سخت تر ہے۔ یعنی اگر کسی کو دو آپشن دیے جائیں کہ یا تو کسی عورت سے مسافہ کرو، ہاتھ ملاؤ، یا تمہارے سر میں کیل ٹھکوا لو، تو بزرگوں نے کہا سر میں کیل ٹھکوانا آسان ہے، یہ تکلیف کم ہے، وہ تکلیف زیادہ ہے۔ لوگ ہنستے اس پر۔ اب تو شادیوں میں ایسا ہو گیا کہ دولہا اور دلہن ایک ساتھ ایک کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور دولہے کے دوست تو آ کر جیسے دولہے سے مسافہ کرتے ہیں ویسے دلہن سے بھی مسافہ کرتے ہیں۔ غور کیجیے، فیشن بنا دیا، بربادی کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ اور یہی ملاقاتیں، یہی تعلقات، یہی لڑکیوں سے قربت، یہی لڑکیوں کے ساتھ دوستی، لڑکیوں کی لڑکوں سے دوستی ان کو زنا کے اڈوں تک لے جا رہی ہے، اور زنا عام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں حیا بھی آتی ہے، لیکن اب میں آپ کے سامنے عرض کروں، زنا کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ کسی گناہ کرنے والے کی وہ سزا نہیں ہے جو زنا کرنے والے کی ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں، حدیث پاک کا مفہوم پڑھتا ہوں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لو۔ میں حدیث آپ کے سامنے لکھ کر کے لایا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے ایک ایک فرمان پہ غور کر لو۔ ہمارے جسموں میں اتنی طاقت نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ میرے بھائیوں، اپنی کمزوری کو تو دیکھ لو، اپنی کمزوری کو دیکھو، اللہ کے عذاب کو دیکھو۔ بزرگوں نے فرمایا ایک گناہ کی سزا اگر سارے انسانوں پہ ڈال دی جائے، سارے انسان مل کر بھی ایک گناہ کی سزا کو اٹھا نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں بتاؤ وہ زنا کی سزا یہ کتنی سخت ترین سزا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جہنم کی وادیاں جس میں پہاڑ پگھل پگھل جائے، وہ جہنم کی وادیاں جس میں سمندر خشک ہو جائے، وہ جہنم کی وادیاں جس کے بارے میں حدیث پاک آتی ہے، کعب آبار کہتے ہیں اگر جہنم کو بیل کے ایک ناک کے سوراخ، بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے بھیجے سروں میں ایسے کھولنے لگیں گے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ جب مشرق میں جہنم بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھل جائے تو مغرب والوں کا یہ حال ہو تو جس کو پورا اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا اس کا کیا بنے گا؟ ہائے میرے بھائی، جوانی ہمیشہ نہیں آئے گی، جوانی تو جانے کے لیے ہے۔ جوانی کو با حیا کر لو، جوانی کو پارسا کر لو، جوانی کو مقدس کر لو، نگاہوں کی حفاظت کر لو۔ لوگ ہمیں دقیانوس کہیں تو کہیں، لوگ ہمیں بیکورڈ کہیں تو کہیں، لوگ ہمیں پرانے خیالات کا کہیں تو کہیں، لیکن ہمیں ناجائز تعلقات نہیں قائم کرنا۔ اسلام شادی کے لیے کہتے ہیں شادیاں کرو، شادیاں کرو، شادیوں کو رواج دو، چھوٹی چھوٹی عمروں میں شادیاں کر لو۔ کیوں شادیوں میں تاخیر کرتے ہو؟ زنا کے عام ہونے میں کئی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ شادیوں میں لوگ دیری کرتے ہیں۔ مت کرو دیری، بلکہ میں تو مشورہ دیتا ہوں جلدی عمر شادی کر لو۔ بچے پڑھائی کیسے کریں؟ کس نے کہہ دیا کہ شادی کے بعد ودائی بھی کرو؟ شادی کے بعد بیٹی ماں باپ کے گھر رہے، لڑکا ماں باپ اپنی پڑھائی پوری کرتا رہے۔ اب اگر اس کو کسی لڑکی کی ضرورت پڑے فون پہ بات کرنا تو اپنی بیوی سے کرے، ودائی نہ کرو، بعد میں ودائی کرنا جب چاہو گے۔ اسی طرح اگر وہ کسی کو ساتھ لے کے گھومنا چاہے اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کے گھومے۔ بڑی عمر میں شادی میں تاخیر کرنا یہ گناہوں کو پرموٹ کر رہا ہے، گناہوں کو عام کر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے جو ماں باپ بلا وجہ اپنے بچوں کی شادی میں دیری کرتے ہیں پھر ان کے بچے زنا کرتے ہیں تو اس کا وبال صرف بچوں کو نہیں ملتا، ماں باپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں خدا کے لیے خیال کرو، بے پردگی کی وجہ سے زنا عام ہو رہا ہے، گندی ناولوں کی وجہ سے زنا عام ہو رہا ہے، اسی طریقے سے گندی فلمیں، گندی ویب سائٹس کے ذریعے سے زنا عام ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں اس انٹرنیٹ نے ایسا لگتا ہے بعض ولیوں کی ولایت چھین لی، بعض اللہ والوں کا تقوی چھین لیا، اس لیے کہ کوئی تقریر بھی دیکھنا چاہے تو تقریر دیکھنے میں کئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ بار بار پھسلنے کا اندیشہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ میرے بھائیو آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، آؤ دل کے کانوں سے سنو، وہ نوجوان جو زنا کر چکے ہیں خدا کی طرف پلٹ آئیں، جو اس راستے پر ہیں خدا کے لیے اپنے آپ کو بربادی سے بچا لیں۔ اللہ اکبر، ارشاد فرمایا گیا اللہ کے سچے رسول
صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، لکھا جاتا ہے کہ آسمانی صحائف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب زانی کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ رکھ کر کے دہکایا جائے گا۔ آپ اس کی گمبھیرتا کو، اس کی نزاکت کو، اس کی تکلیف کو محسوس کرے۔ کہاں جہنم کی وہ آگ جس سے پہاڑ بھی پگھل جائیں، وہ جہنم کی آگ جو پتھر کو پگھال دے، وہ جہنم کی آگ، اللہ اکبر، آسمان اور زمین اس کے اندر پگھل جائیں، وہ جہنم کی آگ جو سورج کا نور چھین لے، جو چاند کا نور چھین لے، وہ جہنم کی آگ اگر مشرق کی طرف بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھولی جائے تو مغرب والوں کے بھیجے کھولنے لگے۔ کسی کی شرمگاہ پر جہاں سے وہ زنا کرتا ہے، جب جہنم کی آگ رکھ کر دہکائی جائے گی، اس کی تکالیف کا عالم کیا ہوگا، اس کی بربادی کا عالم کیا ہوگا۔ سن لو، آج یہ جو اجتماعات کے اندر اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے ہمیں شوق نہیں ہے، لیکن اپنی قوم کو آگاہ بھی تو کرنا ہے۔ اندھیرے میں نہ رہو، تاریکی میں نہ رہو، قیامت کے دن تمہارے پاس جواب نہ ہوگا کہ علماء نے بتایا نہیں، خدا کے عذاب سے واقف نہیں تھے، سب کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے۔ بچا لو اپنے آپ کو، ورنہ یاد رکھنا جب اللہ کسی کو عذاب دینے پر آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہ سکے گی۔ اللہ اکبر، یہ آخرت کا عذاب ہے، ابھی دنیا کی بربادی بھی ذکر کی جائے گی۔ شرمگاہ پر جہنم کی آگ رکھ کر دہکایا جائے گا۔ پھر فرمایا ان کے ہاتھوں کو آگ کی زنجیر سے ان کی گردنوں سے یوں باندھ دیا جائے گا۔ ہائے کیا رسوائی ہوگی، ہائے کیا ذلت ہوگی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ان لوگوں کو جہنم کی طرف فرشتے گھسیٹ کر ذلت اور رسوائی کے ساتھ لے جا رہے ہوں گے۔ پھر فرمایا اور جب ان کے ہاتھ بندھے ہوں گے گردنوں میں، ان کی شرمگاہوں پر آگ بھڑک رہی ہوگی تو اللہ اکبر، اور پھر شرمگاہ کو اتنا وسیع اور اتنا پھیلا دیا جائے گا جیسے کوئی میدان ہو، اور پھر اللہ اکبر ان کے وجود سے، ان کی شرمگاہوں سے اتنی بدبو نکلے گی اور ایسی بھاپ نکلے گی کہ اس کی بدبو کی وجہ سے اہل محشر کہیں گے یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو یہ جواب دیں گے فرشتے یہ زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو ہے۔ تو پورا محشر زانیوں کو ذلیل کرے گا، ان پہ لعنت کرے گا، ان پہ ملامت کرے گا، اور صرف محشر ہی ملامت نہیں کرے گا بلکہ اللہ بھی ان پہ لعنت کرے گا۔ ہائے کیا رسوائی ہوگی۔ اتنا سمجھ لو، اگر زنا کی داستان محلے میں عام ہو جائے تو آدمی محلے میں پوری زندگی سر اٹھا کے چل نہیں سکتا۔ جب کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کے درمیان پورے محشر میں زانیوں کو آگ ان کی شرمگاہوں پر جلا کر کے گھسیٹتے ہوئے لا کر کے ذلیل کیا جائے گا، ہائے کیا بنے گا لوگوں کا۔ میرے